وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے محمد بن سلمان کے اوپر جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس پر بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ یہ سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت نفس زکیہ کا ذکر جیسا کہ شیعہ اور سنی فرقوں کی احادیث میں ملتا ہے، اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کریں۔ جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے صدر جو بائیڈن کی طرف سے اب لگ رہا ہے کہ محمد بن سلمان پر کچھ پابندیاں لگائی جانے والی ہیں۔ اڑتی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ محمد بن سلمان پر امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کر دی جائے گی، اور اگر مستقبل میں اس نے امریکہ کا دورہ کرنے کی کوشش کری تو اس کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ گو کہ یہ خبریں ابھی تک ویریفائی نہیں ہو سکی ہیں، ان کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ صدر جو بائیڈن جیسا کہ اپنے انتخابی وعدوں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ یمن کی جنگ ختم کرائیں گے، ساتھ ہی ساتھ محمد بن سلمان پر دباؤ بڑھاتے چلے جائیں گے کہ اس حوالے سے وہ کارروائی کریں۔ اور یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ مزید جو ہے اس سلسلے میں کنگ سلمان بن عبداللہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، اور اب یہ خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ محمد بن سلمان کو ولی عہدے کے عہدے سے ہٹانے کے لیے امریکہ کی طرف سے دباؤ آئے گا۔ گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس معاملے میں ابھی بھی جھوٹ سے کام لے رہا ہے، اور ہمیں امید نہیں ہے کہ امریکہ کوئی بہت زیادہ پریشر سعودی عرب پر ڈالے گا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جمال خشوگی کے حوالے سے جو US انٹیلیجنس رپورٹ شائع ہوئی ہے اور جس میں صاف صاف ان کی شہادت کا الزام محمد بن سلمان پر لگایا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ اس شہید کے ورثاء کو انصاف مل سکے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کو ملے گی کہ محمد بن سلمان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جمال خشوگی کے حوالے سے جو بھی دعائیں ہیں وہ پوری ہوں، آمین۔ ہم یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں کہ جمال خشوگی کی جب شہادت ہوئی تو ایک سوال نے ہمارے ذہن میں جنم لیا، اور دیگر دوسرے لوگ بھی اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے پائے گئے، جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ علم الآخر الزماں کے حوالے سے حضرت نفس زکیہ کا کردار بہت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ حضرت نفس زکیہ کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں بہت سارے لوگ اس طرح کا دعویٰ کر چکے ہیں، خاص طور پر محمد النفس الزکیہ جن کا نام محمد بن عبداللہ بتایا جاتا ہے، جنہوں نے قریباً خلیفہ منصور کے زمانے میں یہ دعویٰ کیا تھا، جو کہ عرصہ بنتا ہے 762 سے 763 کے درمیان ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی حضرت نفس زکیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ گو کہ بعد میں حالات اور واقعات نے یہ ثابت کیا کہ یہ وہ نفس زکیہ نہیں ہیں جن کا ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نفس زکیہ کا جو زیادہ ذکر ملتا ہے وہ شیعہ حضرات کے ہاں حدیث میں ملتا ہے، لیکن امام نعیم بن حماد کی کتاب الفتن کو دیکھا جائے، جو کہ احادیث کا مجموعہ ہے جو حضرت امام نعیم بن حماد نے جمع کی ہیں، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت امام نعیم بن حماد حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے استاد بتائے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ تاریخ میں یہ باوثوق ذرائع سے یہ خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے ہاں جو کہ حضرت امام جعفر صادق سے روایتیں کی جاتی ہیں، ساتھ ہی کے ساتھ امام باقر صادق سے بھی جو ہے وہ روایت کی جاتی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے محمد المہدی یہ سوچیں گے، یہاں پر انگریزی میں یہ لکھا ہوا ہے جس کا اردو ترجمہ ہم آپ کو کر کے بتا رہے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ مکہ کے لوگ یعنی امام مہدی کو یہ پتہ چلے گا کہ مکہ کے لوگ ان کی جو آمد کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو وہ حضرت نفس زکیہ کو بھیجیں گے، اپنا پیامبر بنا کر بھیجیں گے، جیسا کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کے ہاں جو روایت ملتی ہے اس سے حضرت مسلم بن عقیل کا جو کردار ہے وہ ہمیں تاریخ میں ابھر کر ایک دفعہ پھر سامنے آتا ہے، جنہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفیر بنا کر
इराक़ भेजा था ताकि वो कूफे के लोगों को इकट्ठा कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही ये हमें मिलता है कि लगता है ऐसे ही वाक़यात पेश आएंगे। गो के यहाँ पर ये बताते चले हम आपको कि शिया हज़रात इस बात पर यकीन रखते हैं, उनका ईमान ये है कि जो इनके 12वें इमाम हैं उनका दोबारा ज़हूर होगा, जबकि सुन्नी हज़रात ये बात कहते हुए हमें मिलते हैं। और हमारा अक़ीदा ये है, हमारा ईमान ये है कि हज़रत इमाम मेहदी की जो पैदाइश होगी और वो बाकायदा इस दुनिया में उनकी आखिर-उज़्ज़मा के हवाले से अगर देखा जाए तो वो उनकी पैदाइश होगी और फिर उसके बाद वो बड़े होंगे और फिर उनका ज़हूर होगा। यहाँ पर ये तस्हीह करना हम थोड़ी सी ज़रूरी समझते हैं। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। साथ ही साथ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से जो रिवायत मिलती है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 5 जो साइंस हैं यानी निशानियां हैं जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की ख़बरें हमें देती हैं। उस 5 अलामतों में से एक अलामत सुफियानी की है, दूसरा यमानी, तीसरी हम बताते चलें कि एक चीख जो आसमान से आएगी, चौथी जो है वो हज़रत नफ्स ज़किया की शहादत का वाक़या, और फिर 5वां जो कहा जाता है वो यही है कि मकाम बेदा में जो ज़मीन धंसने का वाक़या होगा। जैसा कि हम ये आपको बारहा अपनी वीडियोस में ये बात बताते आए हैं कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो शिया और सुन्नी हज़रात के दरमियान बहुत ज़्यादा इत्तफ़ाक़ पाया जाता है। ख़ास तौर पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से करीबन शिया और सुन्नी हज़रात मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं कि उनके जो हालात में जो ज़हूर होगा वो बहुत ही गैर मामूली होंगे, और साथ ही साथ फिर उनके बहुत सारे बनु हाशिम के लोग, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से बहुत सारे लोग उनकी हिमायत कर रहे होंगे। हम उनकी इन अहादीस की तरफ भी आएंगे जिन्हें हज़रत इमाम नुएम बिन हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में पेश किया है, अपनी किताब में मुरतब किया है। तो इस तरफ आते हैं, लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि एक बहुत बड़ा वाक़या मदीना मुनव्वरा में पेश आएगा जब मदीना मुनव्वरा को लोगों को लगेगा कि सुफियानी का लश्कर उन पर हमला करने वाला है और मदीना मुनव्वरा पर एक बड़ा हमला होने वाला है, तो वो निकल कर मक्का की तरफ भागेंगे। साथ ही साथ ये बात भी हमें रिवायतों में मिलती है कि लोग जो हैं फिर वो मक्का की तरफ जाएंगे और फिर बैतुल्लाह में पनाह हासिल करने की कोशिश करेंगे। उनके साथ इमाम मेहदी भी होंगे, लेकिन उससे पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लोगों को कायल करने के लिए यानी मक्का के लोगों को कायल करने के लिए हज़रत नफ्स ज़किया को भेजेंगे, लेकिन फिर वहीं उनकी शहादत का वाक़या पेश आएगा। आइए चलते हैं किताब की तरफ। है किताबुल फितन बाय इमाम नुएम बिन हम्माद, जिसको हमने बारहा अपनी वीडियोस में पेश किया है, जिनकी हदीस को पेश किया है। आइए पढ़ते हैं। हदीस नंबर 879। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस वक्त मदीना मुनव्वरा में कत्ल गारत की खुली छूट दे दी जाएगी और हज़रत नफ्स ज़किया को भी कत्ल कर दिया जाएगा। यानी ये हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जो वाक़यात पेश आ रहे होंगे उनमें हज़रत नफ्स ज़किया को भी जो है शहीद कर दिया जाएगा। आइए हदीस नंबर 880 पढ़ते हैं, जिसमें वजाहत के साथ इन वाक़यात की तफसील मिलती है, जिसको पढ़कर हमें बहुत सारी पिक्चर को क्लियर करने का मौका मिल जाता है। आइए पढ़ते हैं हदीस नंबर 880। हज़रत हनज बिन अब्दुल्ला ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि मदीना मुनव्वरा में बनु हाशिम में से एक खलीफ़ा होगा। यहाँ खलीफ़ा से मुराद ये है कि बनु हाशिम में से कोई मदीना मुनव्वरा के गवर्नर हो सकते हैं और वो उस वक्त मदीना में उनका कब्ज़ा होगा। वो मदीना को रूल कर रहे होंगे, वहाँ के इंतज़ामात को देख रहे होंगे। यकीनी तौर पर महसूस ये होता है कि आले सऊद की हुकूमत ख़त्म हो चुकी होगी और सऊदी अरब में जो मौजूदा सऊदी अरब जिसको हम कहते हैं जज़ीरतुल अरब में खाना जंगी की से एक कैफियत होगी और दीगर दूसरी रियासतों में, छोटी रियासतों में ये बड़ी रियासत सऊदी रियासत डिवाइड हो चुकी होगी। आइए पढ़ते हैं। मदीना मुनव्वरा में बनु हाशिम में से खलीफा होगा। अहले मदीना में से कुछ लोग मक्का मुकर्रमा के लिए निकलेंगे। जब वो मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे तो इनके पास हाकिम मक्का कासिद भेजकर पूछेगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो,
کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہاں تمہیں کچھ راحت مل جائے گی؟ اس سے بنو ہاشم میں سے ایک شخص سخت لب و لہجے میں بات چیت کرے گا، جس سے حاکم مکہ ناراض ہو کر اسے قتل کر دے گا۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید حضرت نزدیکیہ ہوں گے جو ان سے بات چیت کریں گے، اور پھر یہاں پر ان کے درمیان مکالمہ ہوگا، اور پھر حاکم مکہ ناراض ہو کر انہیں شہید بھی کر دے گا۔ اگلے روز بنو ہاشم میں سے ایک دوسرا آدمی اس کے پاس آئے گا، اس نے اپنے کپڑوں میں تلوار چھپا رکھی ہوگی، اور حاکم مکہ سے کہے گا تم نے میرے ساتھی کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا اس نے مجھے ناراض کر دیا تھا۔ اس پر وہ کہے گا مسلمانوں گواہ رہو کہ اس نے اس ہاشمی کو محض اس وجہ سے قتل کیا تھا کہ اس نے اسے غصہ دلایا تھا۔ یہ کہتے ہی اپنی تلوار نکال کر اس سے حاکم مکہ کی گردن مار دے گا۔ پھر بنو ہاشم طائف کی طرف چلے جائیں گے۔ مکہ کے لوگ کہیں گے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور یہ خبر خلیفہ کو پہنچ گئی تو وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ یعنی یہاں پر اس خلیفہ کا ذکر ہے جو شام میں بادشاہ ہوگا۔ یقینی طور پر دیگر دوسری حدیث کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ سفیانی ہی ایسا لشکر وہ بھیج رہا ہوگا، اور اس وقت کنٹرول حاصل ہو چکا ہوگا اس کو ایک بڑے علاقے پر، اور وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر بھی کنٹرول حاصل کیا جائے۔ چنانچہ اہل مکہ ان بنو ہاشم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جب یہ پہنچیں گے تو ان سے بنو ہاشم کہیں گے ہمارے اور اپنے خون کی بابت اللہ سے ڈرو۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حاکم مکہ نے ہمارے ساتھی کو ناحق اور ظلماً قتل کیا ہے، لیکن اہل مکہ واپس نہ ہوں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ بنو ہاشم اہل مکہ کو شکست دے کر مکہ پر قبضہ کر لیں گے۔ حاکم مدینہ کو ان حالات کی خبر ملے گی تو اہل مدینہ سوچیں گے اگر ہم نے ان لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تو خلیفہ کی طرف سے ہمیں سخت ابتلا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حاکم مدینہ ان کی طرف فوج روانہ کرے گا، مگر وہ لوگ اس لشکر کو بھی شکست دیں گے۔ جب خلیفہ کو علم ہوگا تو وہ بھی فوج بھیجے گا تو وہی لوگ انہیں ہلاک و برباد کر دیں گے۔ بہرحال یہ باتیں ملتی ہیں ہمیں، یہاں پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت حالات ڈیفرنٹ ہو چکے ہوں گے، اور حاکم مدینہ شاید بنو ہاشم میں سے وہ نہ ہوں، اور حضرت امام مہدی مدینہ سے نکل کر مکہ آ چکے ہوں۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا لکھا ہوا ہے احادیث میں۔ ہم اب دوسری احادیث کو پڑھتے ہیں جس میں حضرت نزدیکیہ کا ذکر ہے۔ نیچے جا کر تھوڑا سا ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 894، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھیجا جائے گا تو انہیں جمادین کے درمیان زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ یہ حاشیے میں یہ بات لکھا ہے کہ یہ مکہ کی طرف مدینہ سے باہر دائیں طرف پہاڑی سلسلوں کا ایک نام ہے جس کو جمادین کہتے ہیں، اور یہیں جو ہے اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور حضرت نزدیکیہ شہید کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات ملتی ہے حضرت نزدیکیہ کی، اور پھر یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 899، محدث ابو جعفر رحمہ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب سفیانی کو حضرت نزدیکیہ کے قتل کی اطلاع ملے گی، یعنی یہاں سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ہی حکم دیا ہوگا، جیسا کہ ہمیں دیگر احادیث میں ملتا بھی ہے، اور اس حدیث میں بھی ملتا ہے جس نے خود ہی اس کے لیے لکھا تھا، تو عام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے حرم مکہ کی طرف بھاگ جائیں گے۔ جب سفیانی کو اس کا علم ہوگا تو مدینہ منورہ ایک فوج روانہ کرے گا جس کا امیر بنو کلب کا ایک شخص ہوگا۔ جب یہ لوگ مقام بیدا پہنچیں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا، البتہ ان کا امیر بچ جائے گا۔ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ وہ امیر بنو مزہج میں سے ہوگا، جبکہ بعض کے نزدیک بنو کلب میں سے ہوگا۔ ہم آخری میں کچھ مزید احادیث پڑھیں گے اور پھر اس کو ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے، ویڈیو کو ختم کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اس میں مزید کیا احادیث ملتی ہیں ہمیں۔ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 932 کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آخری حدیث، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب نفس زکیہ اور ان کے بھائی شہید کر دیے جائیں گے، مکہ مکرمہ میں ایک پوری بستی قتل کر دی جائے گی، تب آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ تمہارا امیر
فلاں ہے وہی امام مہدی ہوں گے جو زمین کو حق انصاف سے لبریز کر دیں گے۔ یہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نفس زکیہ کے ساتھ ساتھ ان کے ایک بھائی بھی ہوں گے جن کو شہید کر دیا جائے گا، اور پھر ہنگامہ برپا ہوگا، اور پھر لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بازو بننے کی استطاعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔